اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وفات، غازی، جون، علی عباس، وسیمو، جوہر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا، عرشی زہرا، قصہ زہرا، سمرین، فاطمہ، سحر حسن، شفا بطول، تسنیم بانو، آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے کس چیز کے بارے میں؟ آداب سفر کے بارے میں، سفر کے آداب کے بارے میں۔ پہلا کیا بتایا تھا؟ رفیق سفر کا انتخاب، دوسرا حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، تیسرا سفر کے لوازمات لے کے نکلنا چاہیے ہر اعتبار کے۔ آج چوتھا پڑھیں گے دعا و ذکر خدا، دعا و ذکر خدا۔ سفر سے پہلے دعا اور ذکر خدا کرنا چاہیے۔ یہ چیز صرف سفر سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اسلامی آداب کے مطابق ہر عمل کا آغاز دعا اور یاد خدا سے ہونا چاہیے، خالی سفر ہی نہیں، اسلام کے ہر کام میں، اسلامی ہر عمل جو شروع کیا جائے اس کے آغاز میں دعا اور یاد خدا سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ مسافر کے لیے کیا ضروری ہے؟ سورہ حمد یہ پڑھا، آیت الکرسی، اور سفر کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے، ائمہ معصومین سے جو منقول دعا ہیں وہ پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھنا مستحب ہے۔ آئیے اب بتائیں گے کیا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سفر کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ چھٹے امام یہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم، پروردگارا، اے میرے اللہ، خل سبیلنا، ہمارے راستے کو ہموار فرما، واحسن مسیرنا، جی، اور ہماری بولیے سفر کو بہترین فرما، وعظم عافیتنا، اور ہماری سلامتی کو زیادہ کر دے۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹا سا جملہ آپ بھی یاد کر لیں تو کتنا اچھا ہے، سفر میں پڑھا کریں، اللہم خل سبیلنا واحسن مسیرنا وعظم عافیتنا۔ اب یاد نہیں کریں گے تو کبھی یاد نہیں کر پائیں گے، اور آپ لوگ ضرور یاد کریں۔ لڑکیوں کے لیے بہت سی چیزیں ڈبل ضروری ہو جاتی ہیں، بولیے کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ جنریشن ہمیں بڑھانا ہے۔ آسان، کیونکہ نسل تربیت آپ ہی کو کرنی ہے۔ لڑکیاں نسل تربیت کرتی ہیں۔ جب آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ تو کیا سکھائیں گے اولاد کو؟ ایک ماں پڑھی لکھی ماں، ایک دیندار ماں آدھے سے زیادہ مولوی تو گھر میں بنا دیتی ہے، جی، اگر چاہے تو۔ رکاب میں قدم رکھتے وقت، اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں رکاب ہوا کرتی تھی، گھوڑے کے اوپر سواری ہوتی تھی تو رکاب میں قدم، آپ جو ہے وہ گاڑی میں قدم رکھتے وقت کر سکتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور مجھے بچپن میں کسی نے بتائی تھی، سورہ زخرف کی آیت ہے، میں آج تک پڑھتا ہوں، جی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جی جی دیکھیے انہوں نے اتنی سی رکھی، سبحان الذی سخر لنا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، یعنی وہ خدا جس نے سخر لنا ھذا، جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، وما كنا له مقرنین، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے، وما كنا له، جی، وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ پھر 7 مرتبہ سبحان اللہ، 7 مرتبہ الحمدللہ، 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر 7 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ اس پہ یاد ہونی چاہیے، سب کو ہمیں یاد کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے اس کو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اذا خرجت من منزلک، جب تم نکلو اپنے گھر سے، فی سفرن، سفر میں، او حضرن، جی، سفر کے لیے کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلو، حضر میں ہی رہو،
یعنی سفر میں نہ ہی جا رہے، سبزی خریدنے جا رہے ہو مثلا وہیں کے وہیں جی، یا کچھ بھی خریدنے، تو آپ گھر سے نکلو تو کہو فقل، تو کہو بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہیں بسم اللہ کہے کہ میں جی وآمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، وتوکلت علی اللہ، اللہ پہ توکل کرتا ہوں، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے، اور میرا اعتماد ہے جو اللہ چاہے اس کے علاوہ کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتا، جو اللہ چاہے بس وہی ہو سکتا ہے، لا حول، کوئی حول و قوت نہیں ہے اللہ کے علاوہ. صحیح ہے. مولانا پانچواں آداب سفر میں سے صدقہ، جب نکلیں تو صدقہ دینا چاہیے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، موت کو بھی ٹالتا ہے، ناگہانی حادثاتی موت کو بھی ٹالتا ہے. فقراء اور محتاجوں کو صدقہ دینا اسلامی احکام کے لحاظ سے مستحب ہے، اس کا استحباب ثابت ہے، مستحب ہے. مگر ارادہ سفر کے وقت شریعت اسلامیہ میں صدقہ نکالنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ضرور نکالا کریں، اس سے ناگہانی موت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. یا الصدقۃ تصد 70 بابا من الشر، صدقہ شر کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے شر کے. جی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، الصدقۃ تدفع البلاء، الصدقۃ تصد 70 بابا من الشر، یا الصدقۃ تمنع 70 نوعا من انواع البلاء، صدقہ تمنع روک دیتا ہے 70 نوعا 70 قسم کے بلاؤں کو، 70 قسم کی بلاؤں کو روک دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. اور ان 70 میں احونھا، سب سے معمولی آفت جس سے ٹالتا ہے وہ کیا ہے؟ الجذام والبرص. الجذام والبرص، جذام جانتے ہیں؟ جز حصہ، جذام شاید کوڑھ کو کہتے ہیں، شاید کوڑھ کو کہتے ہیں. کوڑھ جانتے ہیں؟ جی جس میں چہرے پہ جسم پہ ہو جاتا ہے، گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ برص ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں چتکبرا ہو جاتا ہے، سفید سفید داغ پورے جسم پہ ہو جاتے ہیں، پورے جسم پہ، اسے برص. ٹھیک ہے، کم سے کم ان چیزوں، یہ سب سے ان 70 قسم کی بلاؤں میں سب سے معمولی آفتیں یہ ہیں جن سے ٹالتا ہے. اب سوچو جس کی معمولی آفتیں یہ ان سے ٹالتا ہے تو کتنی بڑی بڑی آفتوں سے ٹال دیتا ہوگا صدقہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد الصدقۃ تمنع میتۃ السوء، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. چھٹا ہے آداب سفر میں سے مروت، یعنی ایک دوسرے کا احترام، اخلاق، لحاظ. سفر کے دوران تمام مسافر ایک دوسرے کا احترام کریں اور حسن اخلاق اور مروت اور شہامت کا مظاہرہ کریں. بے مروت نہ بنے اور سب لوگ برابر سے سفر کی مشکلات برداشت کریں اور ایک دوسرے کو اذیت. ہوتا ہے نا بعض ٹائم، میں تو کھڑکی کھولوں گا، بھیا بچہ مریض ہے، نہیں جی میری مرضی، میری سیٹ ہے میں تو کھولوں گا. یا مثال کے طور پر میری نیچے کی سیٹ ہے، ہٹا کٹا جوان آدمی ہوں، کسی بیچارے کی بزرگ کے اوپر ہو گئی سیٹ، بیٹا میں نیچے بیٹھ ہو جاؤں، مجھ سے چڑھنے میں پرابلم، نہیں جی میری سیٹ ہے. بے مروت نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یا مثال کے طور پر ہوتا ہے ٹرین میں کہ بہت سے لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، الگ سب کا ایک جگہ ٹکٹ ہے، ایک آدھ کا دوسری بوگی میں ہو جاتا ہے کیونکہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے. اب میں وہاں ہوں، وہ میرے پاس کہے کہ بھائی ہماری ایک سیٹ، جی میں وہاں بیٹھا ہوں، ان کی جو ٹیم تھی ان کے پاس کہ یہاں پر ہمارا فلاں جگہ پہ ہمارا یہ ہے، وہ یہاں آ جائے گا، آپ اس کی سیٹ چینج کر لو، آپ اس جگہ چلے جاؤ، آپ تو یہاں بھی اکیلے ہو، وہاں بھی جاؤ گے تو وہی بات ہے، ہم سب فیملی والے ایک جگہ ہو جائیں گے مثلا، تو کیا فرض بنتا ہے میرا؟ ٹھیک ہے بالکل، میرا تو یہاں بھی میں اکیلا ہوں مثال کے طور پر، وہاں بھی مثال کے طور پر، یہ فیملی والے ایک ہو جائیں گے. یہ اسے مروت ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جناب. جن بعض جو ہوتے ہیں میں کیوں جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مَصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا كَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْرًا وَأَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ
ارفقہما بمصحبہ صاحبہ، جب دو انسان سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، مصاحبت کسے کہتے ہیں؟ دو لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ایک اجر کا زیادہ مستحق ہوتا ہے عند اللہ اور زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ جی کون ہوتا ہے وہ؟ جو اپنے ساتھی کے ساتھ، بولیے، مہربان ہوتا ہے۔ ارفقہما، زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ ان دونوں میں جو ایک دوسرے کے لیے زیادہ مہربان ہوتا ہے وہ زیادہ اجر کا حقدار اور زیادہ اللہ کی محبت کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ ہی کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے، وَأَمَّا الْمُرُوَّةُ الَّتِي فِي السَّفَرِ، ہاں اوپر آیا کہ مروت ہونی چاہیے۔ مروت کیا ہے؟ اما المروت التی، وہ مروت کے جو سفر میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ مروت بذل الزاد، آپ جو زاد راہ لے کے نکلے ہیں کھانا پینا، آپ اس میں بذل کیجئے۔ آئیے آپ بھی آ جائیے، آ جائیے، ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ کسی کا ساتھ میں بچہ ہے، آپ نے اس کو کھلا دو، ہوتا ہے۔ وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ اس کے ساتھ بچے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ایک آپ کو لے لیجئے اسے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق کا مظاہرہ، وہ المزاح فی غیر المعاصی، اور گناہ سے بچتے ہوئے ہنسی مذاق، ایسی ہنسی مذاق کہ جس میں گناہ نہ ہو، ایسے اسے ہنسائیے پھر آپ، تاکہ وہ بور نہ ہو، تاکہ وہ اور نہ ہو۔ تو یہ ہے مروت۔ کیا ہے؟ یہ ہے مروت کہ آپ راستے میں یہ مت دیکھیے کہ کون ہے، یہ دیکھیے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، میرا کیا فرض بنتا ہے اس پہ عمل کیجیے۔ آپ کھانا لے کے آئے ہیں، کئی لوگ ہیں، آپ زیادہ کھانا ہے، انہیں بھی کھلا لیں گے تو کیا جائے گا؟ وہ کھا تھوڑی لے گا، پوچھ تو لیجیے، تھوڑا بہت کھا بھی لے گا تو کتنا کھا لے گا؟ جی ان بچے ہیں، ان کے انہیں کھلا سکتے ہیں آپ، چاکلیٹ دلا سکتے ہیں، اس میں کیا جا رہا ہے مسئلہ؟ یا بچے تنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے پاس بٹھا لیں، اس سے باتیں کریں، کھلا لیں، یہ سب کیا؟ یہ مروت، اچھا اخلاق کا مظاہرہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سڑو بن کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر سے اخبار لے کے مجھے سونا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی کبھی آپ ایسا شروع کر دیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اما مروت السفر، سفر کی جو مروت ہے وہ کیا ہے؟ فبذل الزاد، زاد راہ کا بذل کرنا، یعنی جو سامنے کھانا پینے کی چیزیں لے کے چلیں۔ آپ پوچھیے، وقلت الخلاف، قلت الخلاف یعنی ساتھیوں سے مخالفت سے بچیے، کم سے کم مخالفت نہ کیجیے، ایک دوسرے سے جھگڑا مت کیجیے، علامن صحابہ کا جو تمہارے ساتھ ہیں، وہ کثرت ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، عز و جل کا، فی کل مسعدین، چاہے وہ کتنی ہی بلندی پہ سفر ہو رہا ہو، آپ کا اوپر چڑھ رہے ہو وہ محبت، چاہے نیچے کی طرف چل رہی ہو ٹرین یا سفر نیچے کو ہو رہا ہو، چاہے اوپر کوئی، ہر اونچ نیچ پہ اللہ کا ذکر، والنزول وقیام، جہاں اترے وہاں، جہاں قیام کرے وہاں، جہاں بیٹھے وہاں، ہر جگہ اللہ کا ذکر۔ سفر میں مروت سے مراد زاد راہ خرچ کرنا، ساتھیوں کی مخالفت سے اجتناب، اور ہر بلندی و پستی، ہر منزل و اٹھتے بیٹھتے کثرت سے ذکر خدا عز و جل کرنا، یہ ہے مروت کا مطلب۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اما مروت السفر، دیکھیے امیر المومنین نے مروت سفر کے بارے میں کیا کہا جی، کہ کیا ہے مروت، اور رسول اکرم نے کیا کہا مروت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے، بس جملے بدلے ہوئے ہیں، نہیں؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں مروت سفر کیا ہے؟ فبذل الزاد، انہوں نے بھی وہی کہا، زاد راہ خرچ کرنا، والمزاح فی غیر ما یسخط اللہ، اور مزاح لیکن اللہ سے ناراض کرنے والی کے علاوہ، وقلت الخلاف، اختلاف کم سے کم جس کے ساتھ ہو اس سے اختلاف نہ کریں، وترک الروایت علیہم، ترک الروایت علیہم یعنی اذا انت فارغتم، جب ان سے جدا ہو جاؤ تو آپ ان کے بارے میں روایت نقل نہ کریں، یعنی کیا مطلب روایت نقل نہ کریں ان کے بارے میں؟ ان کی برائی نہ کریں، یار ایک سفر میں مل گیا تھا، یار کیسا کمبخت آدمی تھا، وہ تو یوں تھا، وہ یوں کر رہا تھا، وہ یوں تھا، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ روایت ہوتا ہے کوئی بات اس کے بارے میں کہنا۔ سفر میں مروت یعنی ذات سفر خرچ کرنا، ایسا مذاق کرنا جس سے اللہ ناراض نہ ہو، ساتھیوں کی مخالفت نہ کرنا، اور جدا ہونے کے بعد ان کی برائی نہ کرنا۔ سمجھ یہ ہے مروت۔ آپ ہی سے، یعنی چھٹے امام ہی سے یہ بھی منقول ہے۔ کیا منقول ہے؟
قال لقمان لابنہ، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اذا سافرت مع قوم، اگر کسی کے ساتھ سفر کرو، فاکثر استشراق، کیا ہے؟ فاکثر استشارتہم، جی تو ان سے اکثر مشورہ کرو، یعنی مشورہ کرو اپنے کام کے بارے میں، ان سے کثرت سے مشورہ کرو، وامورہم، واکثر التبسم فی وجوہہم، اکثر تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، وکن کریما، کریم رہنا، اللہ زادے کا جو تمہارے ساتھ زادے رہا اس کے معاملے میں کریم رہنا ہے، انہیں بھی بذل کرنا ہے، زاد بینہم، وَإِذَا دعوک، اور اگر وہ تمہیں اپنے کھانے زادے رہا، آپ کھانے بیٹھ رہے ہیں، وہ کھانا یا کچھ آپ سے کہیں فاجب ہوں، تو جواب دیجیے آپ ان کو، یعنی کیا آپ لے لیجیے ان سے تھوڑا سا، نہیں کھا رہے ان کے ساتھ پورا تکلف تھوڑا لے لیجیے تو صحیح۔ وَإِنِ اسْتَعَانَوْا بِكَ، اگر تم سے وہ کوئی مدد طلب کرے، فَأَعِنْهُمْ، تو ان کی مدد کرنا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کسی قوم کے ساتھ سفر کرو اور اپنے اور ان کے امور میں کثرت سے مشورہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ ان کے سامنے خوب مسکراؤ، اب ان پر زیادہ راہ خرچ کرنے میں اعلیٰ ظرفی سے کام لو، کریم بن رہو، اور اگر تمہیں پکاریں تو جواب دو، یعنی اگر کوئی اگر مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرو۔ ساتواں کیا ہے؟ زیادہ راہ اور آداب سفر میں تحفے و تحائف، تحفے و تحائف، کہیں گئے ہوئے تھے آپ، اب واپس گھر جا رہے ہیں، گھر میں بہنیں بھی ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق، نہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا اسلام کو زبردستی آپ وہ کریں، نہیں، جتنی حیثیت ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ شریعت اسلامیہ کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی مسافر جب اپنے وطن واپس لوٹے تو گھر والوں کے لیے تحفے و تحائف ساتھ لے کر جائے، اس لیے کہ گھر والے اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، واپسی کی تمنا کرتے ہیں، اور اس کے دیدار کے مشتاق، اتنا تو کام کرتے ہیں یار، کتنے محبت سے وہ انتظار کر رہے ہیں، تمنا کرتے ہیں سلامتی کی، دیدار کی، ہے نہیں؟ لہٰذا کچھ تو آپ ان کا جانتے، مسافر کی جانب سے تحفہ و ہدیہ اس کی محبت اور اشتیاق کے ملاقات کا اظہار بن جائے گا کہ آپ نے میرا انتظار کیا، آپ اتنا یہ ہوئے، تو بھائی یہ آپ کے لائے ہوئے نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم صلی اذا خرج احدکم الى سفر، جب کوئی تم میں سے احدکم کوئی ایک خرج خارج ہو، نکلے، الى سفر سفر میں، ثم قدم علی اہلہ، اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، واپس آئے، تو کیا کرے؟ فلیہدہم، ان کو ہدیہ دے، ضرور لائے، ولیطرفہم، جی ولو حجارتن، چاہے وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو، لے کے آنا چاہیے۔ تم میں سے جب بھی کوئی سفر کے لیے جائے تو واپس آتے وقت گھر والوں کے لیے ضرور ہدیہ لانا چاہیے، چاہے ایک پتھر ہی کیوں نہ لے آئیے، کوئی ایک کچھ بھی لے آئیے کچھ۔ اس کے علاوہ اور بھی سفر کے آداب ہیں جن کا سفر میں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، مثلا وصیت لکھ کے جائے، جی 2 رکعت نماز پڑھے جب نکلے، اپنے احباب، رشتہ دار، اقارب سے رخصت ہونا، تاکہ جب وہ پلٹ کر آئے تو یہ لوگ اس کے استقبال کو جائیں اور اس سے ملاقات کریں، تو یہ آداب سفر میں سے آداب۔ اسی طرح اگر کوئی جماعت، کوئی ٹیم یا کاروان سفر کر رہا ہے مل کے، تو انہیں اپنے درمیان سے کسی ایک کو امیر اور سردار منتخب کر لینا چاہیے۔ اگر آپ اکٹھے ہو کے کہیں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بھیڑ بکریوں کی طرح کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، سمجھ نہیں ہے، مطلب بھیڑیں جیسے بکریاں بھاگتی ہیں، جانور بھاگتے ہیں، ایسے نہیں بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک کوئی یہ کہے گا مجھے ادھر بیٹھنا ہے، کوئی کہے گا ادھر کرنا ہے، کوئی کہہ رہا میں اب کھانا کھاؤں گا، کوئی کہہ رہا آپ کا، بے سربراہ کے نہیں ہونا چاہیے۔ معین کر لو کہ بھائی سفر میں یہ بڑے ہیں ہمارے، آپ ان کے آرڈر پہ چلنا ہے سب کو، مثلا تو انتخاب کرنے سردار، اور سب کو اس کی بات تسلیم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان ثلاثۃ فی سفر، جب کبھی 3 لوگ سفر میں ہوں، 3 آدمی سفر کر رہے ہوں، تو فلیؤمروا احدہم، تو کسی ایک کو امیر بنا، کم سے کم 3 یا اور زیادہ ہو تو بالکل ہی ضروری ہو جائے گا پھر تو۔
جی کہ مثلا ٹی ٹی آئے گا تو اگر پتہ لگا 8-10 اکٹھے سفر کریں ٹرین کا مثال، ٹی ٹی کوئی بات پوچھے گا تو سب بولیں گے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر، نہیں بھائی تم خاموش رہو، ایک کو بنا دیا یہ بات کرے گا جی، جی ورنہ پتہ لگا ادھر سے وہ بولا ادھر سے وہ بولا، وہ کہے گا بھائی بڑے بے تربیت لوگ ہیں یہ۔ البتہ جسے امیر اور قافلہ سالار منتخب کیا گیا ہے اسے بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسے اپنے ساتھیوں کی خدمت اور ان کے کاموں کی نگرانی کے لیے منتخب کیا گیا، انہیں نوکر تھوڑی بنایا گیا ان کا، کبھی کہ لوگ کھانا کھا لیا میرے برتن بھی رکھ دیو، یہ میرے برتن بھی رکھ دیو ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے سید القوم خادمہم فی السفر، سفر میں قافلہ والوں کی خدمت کرنے والا ہی قافلہ والوں کا سردار ہونا چاہیے جی۔ جی سبق کا خلاصہ یہ ہوا سفر کے چند آداب ہیں۔ سب سے پہلا سفر تنہا نہ کرے، فرض کو ادا کر کے نکلے، اپنی وصیت نامہ لکھ دے، اپنے ہم سفر کے اوپر بوجھ نہ بنے، چند مسافر ہو تو اپنا ایک ذمہ دار بنا لے۔ آداب سفر میں یہ بھی ہے کہ دعا پڑھے، جتنا ممکن ہو قرآن پڑھے، سفر کے نکلتے وقت صدقہ دے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کر رہے، مخالفت نہ کرے، سفر سے لوٹتے وقت اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ہدیہ ضرور لے کر آئے۔ کمال یہ ہے کہ ابھی ریکارڈنگ میں نہیں کہہ رہا، سوالات یہ انشاءاللہ یہ اگلا ختم ہو گیا، کتنے درس تھے؟ 29 ہی تھے۔ چلیے اب انشاءاللہ اس پہ نشانات لگائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آداب اسلامی 2 بھی ختم ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اس کے جو سوالات ہیں 10ویں سبق سے ہیں وہ لگوائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔